अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल फरहाद। अशरफ पापड़ वाला, अल्लाह ताला उसको ग़रीक़ रहमत करे, उसकी फैमिली पे ख़ास रहमत करे। मैं आज एक ख़ास बात आपसे करने जा रहा हूँ। मैं कोई मज़म्मत नहीं करूँगा, इंसानियत मर गई, हम बेहिस्स हो गए, ये क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, ये बातें आप सुन रहे हैं। ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं और कितने ही ऐसे हैं जो दबा दिए जाते हैं। किस किस वाक़या का जिक्र किया जाए? हम मारने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। इसकी एक अलग कहानी है। जब रियासत पर से, इदारों पर से लोगों का यकीन उठता है तो फिर लोग यही करते हैं। इसका जवाज नहीं है कि अगर रियासत अपना काम नहीं कर रही तो लोग ऐसा करना शुरू कर दें। होता फिर यही है। मुजरिमीन को सज़ा मिलती होती तो लोग वाक़अतन मुजरिमीन को पकड़ के थानों के हवाले करते। ये वाक़या बहुत दिलखराश है। इससे भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये वाक़या अशरफ की मौत से ज़्यादा इस मुआशरे की मौत की अक्कासी करता है। एक बंदा जिस पे जेब तराशी का इल्ज़ाम है, आप उसको मार देते हैं और उसकी लाश पास में पड़ी है और सब लोग खाना खा रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आप इंसानियत के बातें कर रहे हैं, आप उनको बेहिस कह रहे हैं, आप तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख रहे। आप किन की बात कर रहे हैं? एक हुजूम की, एक बेतहाशा आबादी की? हम सिखा क्या रहे हैं? हमारी मस्जिदें, हमारे मदारिस, हमारे तालीमी इदारे, हमारे गली मोहल्ले इंसान की तकरीम, इस जिंदगी की तकरीम कहाँ है? किसके पास वक्त है? कौन बता रहा है? कौन सिखा रहा है? मैं बताना पता क्या चाहता हूं? जो कुछ उन लोगों ने किया, बस उनकी यही तरबियत थी। आप उन पे इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आप एक कौवे से शाहीन की कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो शाहीन की तरह काम करेगा? शाहीन जिसे उसमें खूबियां होंगी। आप एक गधे से ये तवक्को करते हैं कि वो घोड़े जैसी कारकर्दगी दिखाएगा। आप एक जाहिल मुआशरा, एक ऐसा मुआशरा जो पैदा करने के सिवा, आबादी का रश लगाने के सिवा कुछ नहीं जानता, आप उससे ये तवक्को कर रहे हैं? आपने सिखाया क्या है? हमारे यहां तरबियत कहां है? कौन कर रहा है तरबियत? कौन सिखा रहा है जिंदगी क्या है, इंसानियत क्या है, ये दुनिया क्या है? हम उन जानवरों की तरह हैं। ये बात मैं बताना चाहता हूं, जो 24 घंटों में खाना तलाश करते हैं और खाना खा के सो जाते हैं और फिर खाना तलाश करने निकलते हैं। ये है हमारी औकात, ये है हमारी तालीम, ये है हमारे इदारे, ये है हमारी फिलॉसफी, ये है हम। चंद लोग सिर्फ आंसू बहाने से, लोगों की बेहिस्सी पे बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। ये वाक़यात अभी और बढ़ेंगे। कहाँ माओ की तजलील नहीं हो रही, रिश्तों की तजलील नहीं हो रही,
کیا نہیں ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہو رہا، کون سا نشہ نہیں ہو رہا، کون سا جرم نہیں ہو رہا، کون سی بےہودگی نہیں ہو رہی۔ ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے کارخانوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بدتمیزی کے سوا، بد تہذیبی کے سوا ہم کرتے ہی کیا ہیں؟ تذلیل کے سوا ہم کرتے ہی کیا ہیں؟ سافٹنس، نرمی، انسانیت، محبت، شفقت کہاں ہے؟ ہم بدلہ لینے پہ اتر آتے ہیں، ہم ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، ہم ذرا سی غلطی پہ ہم فرسٹریٹڈ معاشرہ ہیں، ہمیں کوئی مل جائے ہم اس پہ اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ ان واقعات سے بچنا ہے تو یہ جو آبادی کا بے پناہ رش لگایا ہوا ہے نا، اس پہ کنٹرول کریں، اور جو لوگ موجود ہیں ان کی تربیت کا سوچیں، ان بچوں کو انسان کا بچہ بنائیں۔ بڑوو تمہارے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے بچوں کو ٹائم دینے کا، ان کے ساتھ کھیلنے کا، ان کو پڑھانے سکھانے کا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا، اور لائنیں لگائی جا رہے ہو، لائنیں لگائی جا رہے ہو۔ یہ بے پناہ آبادیوں کا رش، یہ ہجوم، یہ صرف ڈنگر رہ جاتے ہیں۔ نہ تم انہیں پڑھا سکتے ہو، نہ تم ان کی تربیت کر سکتے ہو، یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ یہی کریں گے۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے سوائے اس کے کہ اشرف بے موت مارا گیا۔ وہ معاشرہ جو کر رہا تھا، جو لوگ کھانا کھا رہے تھے، ان سے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ یہی کریں گے۔ ان کے دماغ میں اتنا ہی ہے، ان کی اپروچ اتنی ہی ہے۔ اپنے آس پاس انسان کی تکریم کو بحال کرو، اپنے الفاظ میں نرمی لاؤ، اپنے لہجوں میں، اپنی تربیت میں انسان کو اہم جانو، انسانیت کو پہلے فروغ تو دو، انسانی رویوں کو پہلے فروغ تو دو۔ کہاں ہیں ہمارے بچے؟ کون ہے ان کو جو سکھا رہا ہے کہ انسانیت کیا ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے؟ کتنا فوکس ہے ہمارا، ہماری تعلیم کا، ہمارا ان واقعات پہ آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم یہ ہو گئے، ہم پستی میں گر گئے، ہم ذلت میں گر گئے، یورپ میں یہ ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، لوگوں کی وہاں یہ سوچ ہے، وہاں آپ کو پتہ بھی ہے وہ لوگ تربیتوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں۔ وہ انسانی رویے ایسے تو نہیں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اشرف کی موت کے پاس بیٹھے لوگ بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ کو ان پہ غصہ آ رہا ہے کہ وہ بے حس، بھائی ان میں حس، ان میں احساس تھا ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ بے حس ہو گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں انسانیت مر گئی؟ انسانیت کبھی ہمارے اندر آئی ہی نہیں تھی تو مری کہاں سے ہے؟ غالب نے کیا کہا تھا؟ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے بہت پتے کی بات کی ہے کہ اس کو اتنا آسان سمجھ رکھا ہے۔ یہ شعر کا میں ایک پہلو بتا رہا ہوں، انسان کو انسان بنانا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم تربیت ختم کر چکے ہیں، ادارے ناکام ہو چکے ہیں، ہم صرف انتقام لینا جانتے ہیں، ہم صرف غصہ کرنا جانتے ہیں، ہم صرف غصہ نکالنا جانتے ہیں، ہم صرف گالیاں دینا جانتے ہیں۔ ہمارے لہجوں میں، الفاظ میں، ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی ہے وہ محبت، وہ انسانیت، وہ نرم مزاجی، وہ درگزر۔ ہمیں صرف حوروں اور ثواب کے پیچھے لگایا ہوا ہے، عملاً ہم وہ نہیں ہیں۔ تو خدا کے لیے اس معاشرے کی تربیت کا سوچئے،
تعلیمی اداروں کو اپڈیٹ کیجئے. کاغذی کارروائیوں کے سوا کچھ نہیں ہو رہا کہیں بھی. حقیقی تربیت کا سوچئے. مساجد اور مدارس کے سسٹم کو دوبارہ دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں. ہم ہیں کیا. ہمیں اشرف کی موت سے آس پاس بیٹھے لوگوں سے سوال کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. رونا نہیں, چلانا نہیں, آنسو نہیں بہانے مزید اس معاشرے پہ. یہ معاشرہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ پرانی باتیں ہیں. سر جوڑ کے بیٹھیے. اپنی اپروچ تک تو کیجئے. اپنی اصلاح کر لیجئے. اپنے آس پاس جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی کر لیجئے. میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات میری ضرور آپ کے دل کو لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں اور اس ڈائلاگ کا حصہ رہیں. اور اگر کوئی بات ہے تو ضرور کامنٹ میں شیئر کریں. اللہ حافظ.